شریف سے ہم اور آپ اپنے قلوب و اذہان کو محظوظ کر رہے تھے، منور و مجلہ کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور دستار بندی کا پرکیف منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے انشاءاللہ بہت جلد آنے والا ہے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ مدرسہ، کیا نام ہے مدرسے کا؟ مدرسہ الجامعۃ الاسلامیہ میں جو بچے زیر تعلیم ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حفظ ناظرہ خوانی کر رہے ہیں، دینیات پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ یہ بہت کم مدرسوں میں ہوتا ہے۔ اور ماشاءاللہ یہاں قاری انصار صاحب کی محنتیں ہیں کہ باقاعدہ الحمدللہ بچوں کے امتحانات ہوئے اور امتحانات ہونے کے بعد میں اب بچوں کے رزلٹ بھی آؤٹ ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ دیکھیں گے آپ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہو کر کے اپنے مدرسے کا اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کیا۔ حافظ بیت اللہ صاحب ماشاءاللہ جن کی دستار بندی ہے، یہ ماشاءاللہ شعبہ حفظ میں 93 نمبر، یعنی کہ حفظ کے کلاس میں انہوں نے ماشاءاللہ 93 نمبر حاصل کیے ہیں اور دینیات میں بھی لگ بھگ 60% نمبر ان کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو جو بچے ماشاءاللہ پاس ہوئے ہیں ان بچوں کو ان حفاظ کرام اور قوم کے ذمہ دار لوگوں کے ہاتھوں سے انعامات سے نوازا جائے گا۔ حافظ بیت اللہ صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں۔ جناب شاہنواز صاحب ماشاءاللہ وہ 80 نمبروں سے فارغ ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے علم میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ جناب شاہنواز صاحب، جناب علی شان صاحب جی، جو شمیم احمد صاحب کے بیٹے ہیں، ماشاءاللہ یہ 83 نمبر لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکتیں دے اور ان کے مستقبل کو روشن فرمائے ماشاءاللہ۔ راضی جو عقیل احمد صاحب کے بیٹے ہیں، ماشاءاللہ یہ کتنے نمبر حاصل؟ یہ 75 نمبر لے کر کے حاصل ہوئے ماشاءاللہ، امتحانات میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور ان میں بعمل حافظ قرآن بنائے۔ یہ جذبات اور یہ جذبے ہماری قوم کے بچوں میں جب پیدا ہوں گے تب ان کا شوق بڑھے گا کہ ہمیں بھی دین کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ جو توحید عالم جو رضوان احمد صاحب کے بیٹے ہیں، ماشاءاللہ یہ 55 نمبر سے پاس ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت ایسے کہ مجھے کو دے دیجیے، سب کا لینا ماشاءاللہ۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے ماشاءاللہ، بچوں کو بزرگوں کے ہاتھوں سے انعامات مل رہے ہیں۔ ماشاءاللہ صغیر بھائی کے بیٹے شاہزیب احمد صاحب 70 نمبر لے کر کے آئے ہیں، 70 نمبر سے پاس ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے۔ محمد ایان صاحب جو مطیع اللہ صاحب کے بیٹے ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ 70 نمبروں سے پاس ہوئے ہیں۔ اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جو کمیٹی کے سیکریٹری صاحب ہیں صغیر احمد بھائی، آگے تشریف لے کر کے آئے، جو سیکریٹری صاحب ہیں۔ ماشاءاللہ ایسے ہی بیٹھ رہے ہیں، کہیں سے شور و غل غیر ضروری کہیں سے کوئی آواز نہ اٹھے۔ ذرا ایک مرتبہ سارے لوگ سبحان اللہ کہیں۔
اور بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ تو 3 شعر اس کے بعد پروگرام کی جانب چلتا ہوں۔ شعر عرض کرنا چاہتا یہ ہوں کہ تا حشر جو کام آئے وہ قرآن یہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خطیب اہل سنت واعظ قوم ملت حضرت علامہ مولانا عبدالقیوم صاحب اللہ جو سنبل مراد آباد سے تشریف لائے ہیں، بہت بہترین تقریر آپ کو سننا ہے۔ اور محمد زبیر صاحب 80 ماشاءاللہ یہ 80 نمبر لے کر کے آئے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ ہو گیا آئیے چند اشعار سنیں اور بہت تیزی کے ساتھ پروگرام کی جانب شعر عرض کرنا چاہتا یہ ہوں کہ تا حشر جو کام آئے وہ قرآن یہی ہے، اللہ سے ملنے کا بھی سامان یہی ہے، کردار و عمل ایسا بنا لیجئے اپنا، ہر شخص پکار اٹھے مسلمان یہی ہے۔ کردار و عمل اپنا بنا لیجئے ایسا، ہر شخص پکار اٹھے مسلمان یہی ہے۔ اور چلتے ہیں تو راہوں سے ہٹا دیتے ہیں پتھر، چلتے ہیں تو راہوں سے ہٹا دیتے ہیں پتھر، آقا کے غلاموں کی تو پہچان یہی ہے۔ چلتے ہیں تو راہوں سے ہٹا دیتے ہیں پتھر، آقا کے غلاموں کی تو پہچان یہی ہے۔ آئیے چند منٹ کی تقریر یا نعتیہ کلام کے لیے حضرت حافظ قاری پیخر الخلوص و محبت سلیم صاحب اللہ کی بارگاہ میں عزوزار ہے، وہ تشریف لا رہے ہیں، استقبال کرنے محبت کے ساتھ بول دے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت۔ 4 مصرے کے تمہاری مغفرت کا یہ حسی سامان لایا ہوں، اگر نیند نہیں آ رہی ہے تو محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دے اور بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ آپ کے چہروں پہ مسکراہٹیں جاری رہیں گی تو انشاءاللہ شعر بھی جاری رہیں گے، اور اگر جہاں دیکھوں گا کہ آپ کی سماعتیں کمزور پڑ رہی ہیں اور آپ ہلکے میں لے رہے ہیں تو میں آپ سے زیادہ ہلکے میں لے لوں گا، ہے نہیں؟ میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، آپ کو سنانے کے لیے ہی آیا ہوں، ہے نہیں؟ تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز میں بچا کر کے نہ لے جاؤں، جتنا لے کر کے آیا ہوں سارا آپ کو سنا کر کے جاؤں۔ تو ذرا محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دیں۔ نہ آنے والوں پہ دھیان دیں، نہ جانے والوں پہ دھیان دیں، نہ آنے والوں کو کوئی روک سکتا ہے، نہ جانے والوں کو کوئی روک سکتا ہے۔ آنے والا آ کر رہے گا اور جانے والا جا کر رہے گا، ہے نہیں؟ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ کے رسول کا ذکر آپ سن رہے ہیں، یہ کیا کم خوش نصیبی کی بات ہے؟ یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ہر آدمی حضور کے ذکر میں آ نہیں سکتا، وہی آتا ہے حضور کی محفل میں جسے اللہ توفیق دیتا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے یہاں آئے؟ میں کہوں گا آپ اپنی مرضی سے یہاں نہیں آئے ہیں، آپ کی مرضی میں میرے نبی کی مرضی شامل ہے۔ اور آج کی رات آپ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں، بلکہ آپ وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے نبی کا ذکر سننے کے لیے چنا ہے۔ آپ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اور جس کو اللہ چنتا ہے پھر دنیا کے اندر اس سے بڑا کوئی VIP نہیں ہوتا۔ ذرا محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ۔ حافظ سلیم صاحب تشریف لا رہے ہیں ان 4 مصروں کے ساتھ کہ تمہاری مغفرت کا یہ حسی سامان لایا ہوں، خدائے پاک کا یہ قیمتی فرمان لایا ہوں، خدا محشر میں پوچھے گا کہ کیا لایا ہے دنیا سے، تو کہہ دوں گا تیرے محبوب پہ ایمان لایا۔ مائک کا کیوں نہیں کرتے ہو یار؟ مائک ایسے نہیں چلتے جلسوں میں یار، آج ارے اسٹینڈ والا مائک ہونا چاہیے تھا۔ آپ ٹھیک ہے؟ یہاں سے دبا کے نا ایسے دبا کے عزت مآب باوقار علماء اہل سنت، علاقے کے تمام معززین، پیارے نوجوان بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج کا یہ نورانی منظر سماعت کر رہے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے آپ کے مدرسے کے بچے جن کا امتحان آج ہوا تھا،
اور ان کے نمبر کے حساب سے انہیں انعام دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ دوستو، امام صاحب کے حکم کے مطابق چند منٹ کے لیے حاضر ہوں۔ تقریر ابھی آپ سماعت کریں گے، اور آج ویسے بڑی اچھی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، سبھی کو عبادت بھی کرنی ہے اور سے لوگ قبرستان بھی جانا ہے، تو اس لیے مختصر وقت میں یہ سب پروگرام ہوگا۔ اس کے بعد ایک بچے کی دستار بندی بھی ہے، اب ابھی آپ اس کو بھی سماعت کریں گے، دیکھیں گے اس نورانی منظر کو۔ حضرات، چند منٹ کے لیے میں حاضر ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، فالحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے۔ برادران اسلام، بزرگوں اور دوستوں، کچھ بیان کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ سبھی لوگ عقیدت و محبت سے لو لگا کر آقا نامدار سارے عالم کے سرکار، مدینہ کے تاجدار، روحی فدا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کی ڈالی نچھاور کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النباری وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصول برکت کے لیے دو شعر نعت پاک سماعت کریں۔ آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو۔ عید کے معنی خوشی کے ہے، اور یہ سب غلام ہی بیٹھے ہیں۔ آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو، سرکار کی آمد ہے راہوں کو سجانے دو، سرکار کی آمد ہے راہوں کو سجانے دو، آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو۔ اس شعر پر توجہ چاہوں گا۔ چرچا ہے یہی ہر سو، کہتا ہے یہی ہر کو، چرچا ہے یہی ہر سو، کہتا ہے یہی ہر کو،
تشریف نبی لائے، تشریف نبی لائے، محفل کو سجانے دو، تشریف نبی لائے، محفل کو سجانے دو۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرات، یہ کون سا مہینہ ہے؟ کیا بہت کم لوگ بول رہے ہیں؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ شعبان کا مہینہ۔ شعبان، یہ اسلامی سال کا مہینہ شعبان ہے۔ یہ کون مہینہ ہے؟ شعبان ہے۔ اور شعبان اسلامی سال کا چوتھا مہینہ ہے۔ یہ جیسے مارچ تیسرا مہینہ ہے، تو یہ شعبان چوتھا مہینہ ہے۔ اب ٹوٹل ماریے، افسوس ہوتا ہے کہ یار ہم مسلمان ہیں، ہمارا مہینہ ہے، ہمارا سال ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے نا؟ ایسا ہم انگلش بتا دیں گے، ہندی بتا دیں گے، لیکن اپنے کو نہیں بتا پائیں گے۔ یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، اور اس کو شعبان کہتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ بتا دیں کہ آج یہ سب نظر و نیاز والے ہیں، سب فاتحہ درود والے ہیں۔ یہ بتائیے، آج جو فاتحہ ہوئی ہے کس کے نام سے ہوئی ہے؟ بتائیے۔ ایک صاحب بول رہے ہیں حضرت اویس کرنی۔ یہ سب فاتحہ والے سنی لوگ ہیں۔ دیکھیے، مطلب گھر گھر میں فاتحہ ہوا، لیکن کسی کو معلوم نہیں کس کے نام سے فاتحہ ہوگا۔ فاتحہ دینے والے بھی نہیں بول رہے ہیں کس کے نام سے۔ تو حضرات، آج شب برات میں جو فاتحہ نظر و نیاز سنی لوگ دیتے ہیں، وہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ آج یہ حلوہ جو گیلا بناتے ہیں لوگ، ان کی یاد میں بناتے ہیں اور فاتحہ دیتے ہیں۔ تو آپ یہ یاد کر لیں کہ اسلامی سال کا مہینہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ محرم الحرام پہلا مہینہ ہے، بقرعید آخری مہینہ ہے، اور جہاں آپ ہندی انگلش کو یاد کرتے ہیں وہیں آپ اسے بھی یاد کر لیں۔ تو دوستو، یہ آج کا جو فاتحہ نظر و نیاز حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور وہ اتنے بڑے عاشق رسول تھے، اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم کو ان کو اپنا جبہ شریف دے کر بھیجا تھا، اور کہا تھا یہ میرے اویس کو دے دینا، اور کہنا کہ وہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ آپ لوگ اس سے پتہ لگا لیں کتنے بڑے مرتبہ والے ہوں، جس کو امام الانبیاء کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو کہ میری امت کے لیے، میری امت کے بخشش کے لیے دعا کریں، وہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اچھا، انہیں یہ مرتبہ ملا کیسے؟ ان کو یہ مرتبہ کیسے، اتنا بڑا مرتبہ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ تو ان کو یہ مرتبہ والدہ کی خدمت کرنے سے ملا۔ ان کی والدہ نابینا تھیں اور مجبور تھیں، جسم سے بھی کمزور تھیں، ان کی خدمت کر کے ان کو یہ مقام ملا تھا۔ بہرحال دوستو، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھا، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں ہر حکمت والا کام، یہ رات کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ رات بڑی قیمتی رات ہے، یہ رات بڑی افضل رات ہے، یہ بڑی بابرکت رات ہے۔ اس رات میں جانتے ہیں حکمت والا کام کیا؟
کس کو کتنا روزی دیا جائے گا وہ لکھا جائے گا، کس کی کتنے لوگوں کی موت ہوگی اس سال وہ لکھا جائے گا، اور کتنے بچے پیدا ہوں گے وہ لکھا جائے گا۔ یہ تمام چیز لکھ کر فرشتے ایک دوسرے کو رجسٹر تبدیل ہوتا بدلا جاتا ہے، اور اب 1 سال کا رجسٹر یہیں شروع ہوگا۔ لیکن یہ انسان کیسا انسان ہے کہ اس کا نام لکھا جا رہا موت میں، اور وہ نیچے لڑ رہا ہے، وہ نیچے جھگڑ رہا ہے، وہ نیچے بے ایمانی کر رہا ہے، وہ نیچے جھوٹ بول رہا ہے، اوپر اس کا آج کی رات اس کا جو ہے موت لکھی، اس کی اجل لکھی جا رہی ہے، لیکن وہ لڑائی جھگڑے میں فساد میں لگا ہوا ہے، غیبت خوری چغل خوری میں لگا ہوا، برائیوں میں لگا ہوا ہے۔ دوستو کیسا ہے آج کی رات یہ تمام چیزیں لکھی جاتی ہے، آپ کے اعمال تمام جو ہے جتنے بھی 1 سال کے آپ نے کیے ہیں اسے رجسٹر کو دیا جائے گا، دوسرا نیا رجسٹر شروع ہوگا۔ یہیں سے کتنے زلزلے آئیں گے اور کتنے آفت و بلایات آئیں گے، یہ سب تمام چیزیں آج کی رات میں، اسی لیے اس رات میں عبادت کرنے کا حکم ہے، اس لیے عبادت کرنے کا حکم ہے کہ اگر ہماری اجل لکھی جائے، ہماری موت لکھی جائے، یا ہمارا نام لیا جائے تو ہم اس وقت نیک کام کرتے ہوں، قرآن پڑھتے ہوں، وہ نفل پڑھتے ہوں، اور ہم جو ہے روزے سے ہوں، اس طریقے سے مطلب نیک عمل کرنے کا حکم ہے۔ دوستو فیہا یفرق کل امر حکیم کرنے جا رہے گا، کرنے جا رہے گا، تو مبارک ہو مومنو آئی شب برات، مبارک ہو مومنو آئی شب برات، رحمت خدا کی بن کر چھائی شب برات، رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، ہم نے ہے اس لیے بنائی شب برات، سنت رسول کی ہے زیارت قبور کی، کیجئے کچھ ان کے حق میں بھلائی شب برات، کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات، کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات، خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات۔ دوستو اب ہمارے حاجی صاحب قبلہ آ گئے، الحاج محمد امین صاحب جو آئیے، جو ہماری اس تنظیم کے صدر ہیں، تشریف لا چکے ہیں۔ اب جو ہے اس بچے کی بیٹھ جائیے، ہے بھائی دستار بندی ہوگی، اب ابھی کریں گے، دو منٹ بولوں، پوری بات بتائی نہیں میں نے۔ میں دبا لوں گا 1 منٹ۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کافی دیر سے آپ حضرات اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ذکر خیر کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اب وہ مبارک گھڑی بالکل عنقریب ہے کہ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ الجامعۃ الاسلامیہ نوریہ سے فراغت حاصل کرنے والا، فارغ ہونے والا بچہ حافظ بیت اللہ جن کا تعلق ضلع بستی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فیضان قرآن سے میرا مولا مالا مال فرمائے۔ جناب حافظ بیت اللہ وہ تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرات مفتی عبدالقیوم صاحب کے ہاتھوں سے، اور خطیب و امام نوری مسجد صوفی باصفا عالم بامن حضرت علامہ محمد شمیم رضا صاحب قبلہ، ان دونوں کے مبارک ہاتھوں سے بچے کے سر پر دستار رکھی جائے گی۔ آپ حضرات ملاحظہ کریں تو اس کو صاف بننا کسی ہے پہنے جا رہا ہے کہ یہ پہلے سے پہنایا جاتا۔
پہلے پہنے جانا ہے یا ایسے پہنے جانا ہے؟ تم تو ایسے پہنا صافہ باندھ رہے ہو. چلو حضرت ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، مدرسہ الجامعۃ الاسلامیہ نوریہ، مدینہ مسجد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سند رکھیے جلدی الماری میں جلدی بھاگ چلیں. آپ پہ ہاتھ لگا دو. محبت سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ والسلام علیہ کا نبی اللہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ بھی ڈال دو. یہ حافظ بیت اللہ کے بھائی ہیں ثناء اللہ، بامبے سے تشریف لائے ہیں. سمیع اللہ تر کو آ جاتا ہے. حافظ جی، حافظ جی ارے اخبار کے لیے اپنے سے جناب صدر حاجی محمد عامر خان صاحب رومال سے نوازتے ہوئے حافظ محمد بیت اللہ صاحب کو. کمال میں نشان کا درود شریف پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ والسلام علیہ کا نبی اللہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیہ کا نبی اللہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا ہے مدرسے کا جلدی بتاؤ. مدرسے کا کیا ہے؟ 1100 ان کے والد صاحب کا نام، 1100 میرے والد صاحب کے نام سے مسجد ہے. ٹھیک ہے. مدرسے کی ان کے والد صاحب کے نام سے مدرسہ دے رہا ہوں، اپنے والد صاحب کا نام مسجد ہے. ماشاء اللہ. جناب حافظ بیت اللہ صاحب کی طرف سے 1100 روپے مسجد کے لیے اور 1100 روپے مدرسے کے لیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سالا مقام عطا فرمائے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. آ جاؤ 1100 روپے مسجد کا ہے اور 1100 روپے مدرسے. جشان بھائی کہاں ہے؟ جشان بھائی سلیم خان صاحب نیتا جی کی طرف سے بچے کے لیے تحفہ ہے. نکال دو تصویریں. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ والسلام علیہ کا نبی اللہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 2-3 اشعار جشن دستار بندی کے تعلق سے ملاحظہ فرمائیں اور بچے کو اور ہم سب کو دعاؤں سے نوازتے رہیں اور دعائیں کریں کہ اللہ یہ مبارک گھڑی ہر مسلمان کو نصیب عطا فرمائے. محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. پورا ہمارے دل کا بھی ارمان ہو گیا، ارمان ہو گیا. پورا ہمارے دل کا بھی ارمان ہو گیا، ارمان ہو گیا کہ پورا
پورا ہمارے دل کا بھی ارمان ہو گیا، بچہ ہمارا حافظ قرآن ہو گیا، قرآن ہو گیا، بچہ ہمارا حافظ قرآن ہو گیا، قرآن ہو گیا، بچہ ہمارا حافظ قرآن ہو گیا، قرآن ہو گیا، بچہ ہمارا حافظ قرآن ہو گیا، قرآن ہو گیا، کہ پورا ہمارے دل کا بھی ارمان ہو گیا، پورا ہمارے دل کا بھی ارمان ہو گیا، بچہ ہمارا حافظ قرآن ہو گیا، قرآن ہو گیا۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ آنکھوں کو چوم چوم کے ماں باپ نے کہا، ماں باپ نے کہا، آنکھوں کو چوم چوم کے ماں باپ نے کہا، ماں باپ نے کہا، کہ آنکھوں کو آنکھوں کو چوم چوم کے ماں باپ نے کہا، آنکھوں کو چوم چوم کے ماں باپ نے کہا، جنت میں میرا جان کا سامان ہو گیا، سامان ہو گیا، جنت میں میرا جان کا سامان ہو گیا، کہ سامان ہو گیا، ہو آنکھوں کو چوم چوم کے ماں باپ نے کہا، آنکھوں کو چوم چوم کے ماں باپ نے کہا، جنت میں میرا جان کا سامان ہو گیا، سامان ہو گیا۔ اور بروز قیامت حفاظ اکرام کے والدین کے سر پر جب تاج رکھا جائے گا، اس وقت کا منظر کیا ہوگا؟ ملاحظہ کریں، محبت سے کہتے سبحان اللہ، کہ محشر کے روز تاج ملے گا انہیں ضرور، کہ ملے گا انہیں ضرور، محشر کے روز تاج ملے گا انہیں ضرور، ملے گا انہیں ضرور، کہ محشر کے محشر کے روز تاج انہیں ملے گا ضرور، جس کا بھی بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، قرآن ہو گیا، جس کا بھی بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، قرآن ہو گیا، جس کا بھی بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، قرآن ہو گیا۔ اور حضرات شعر آخر ملاحظہ فرمائیں، حافظ بیت اللہ کے تعلق سے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ بیت اللہ کو دیکھ کر کہیں گے یہ والدین، کہتے ہیں والدین، بیت اللہ کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں والدین، کہتے ہیں والدین، وہ بیت اللہ کو دیکھ کر کہتے ہیں والدین، پورا ہمارے قلب کا ارمان ہو گیا، ارمان ہو گیا، بچہ ہمارا حافظ قرآن ہو گیا، قرآن ہو گیا، آنکھوں کو چوم چوم کے ماں باپ نے کہا، آنکھوں کو چوم چوم کے
माँ बाप ने कहा जन्नत में मेरा जान का सामान हो गया, सामान हो गया, जन्नत में मेरा जान का सामान हो गया, सामान हो गया। बस मुख्तसर सा वक्त ले और हजरत की तकरीर करो, ठीक है। तो यार पकड़िए हंस क्या जाए जमा के शेयर कर दो, जमाने में टाइम तो लगेगा 5-6 मिनट। हाँ तो शेयरों में टाइम लगेगा। ये बता दो आखिर तक रखिए, उसके बाद सब आपके लिए खाना का इंतजाम है, ठीक है। खाने का फिलहाल में रुका दो अभी। हज़रत मैं अर्ज़ कर रहा था कि रात की फजरत को ज़रूर हाँ बेटा मैं क्या अल्लाह ताला से दुआ है कि दस्तारबंदी में जैसे जैसे हिस्सा हुआ है अल्लाह सबको इसकी जज़ा बेहतर से बेहतर अता फरमाए। जो लोग खड़े हुए हैं अगर जगह मिल जाए तो बैठ जाएं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगता है आपके यहाँ आकर के कि हाफिज़ कुरान की इतनी अज़मत और इतनी अहमियत आपकी निगाहों में है। और मेरा ये दावा है कि इंशाअल्लाह ये आपकी मोहब्बत करना ज़ाया नहीं जाएगा, बल्कि कल क़यामत के दिन मेरे नबी फरमाते हैं कि हाफिज़ कुरान भी शफ़ाअत करेगा। तो जब जिस हाफिज़ कुरान से आप दुनिया में मोहब्बत करते हैं वो अकेला तन्हा जन्नत में नहीं जाएगा, अपने से मोहब्बत करने वालों को अपने साथ ज़रूर जन्नत में लेके जाएगा। कुछ आवाज़ें गैर ज़रूरी उठ रही हैं, मैं चाहता हूं कि 1 मिनट के लिए बिल्कुल खामोशी का आप मुज़ाहरा कर लें। चूँकि जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, इस माहौल में तकरीर तो बहुत बड़ी चीज़ है, दुआ भी नहीं हो सकती है नहीं। तो ये बच्चों की आवाज़ें कहीं कहीं से आ रही हैं, तो अगर कोई ज़िम्मेदार शख्स पास में बैठा हो तो बच्चों को खामोश कर दो। एक मरतबा आप सारे लोग सुभान अल्लाह कह करके दिखाएं। माशाअल्लाह जलवे आपके भी हैं और जलवे आपके इमाम साहब के भी हैं। और इमाम साहब से आप कितनी मोहब्बत करते हैं और कितना प्यार करते हैं, इसका अंदाज़ा मुझे हो गया कि जब वो मनक़बत पढ़ रहे थे और आपकी कतारें टूट नहीं रही थी। ये बिल्कुल साफ साफ इसका ये मतलब है कि इमाम साहब क़िबला माशाअल्लाह हम इतनी मोहब्बत करते हैं। और ये मोहब्बत की अलामत है कि बाहर से आपने किसी शायर को नहीं बुलाया, क्योंकि आपकी नज़र में आपको ये मालूम है कि हमारी नज़र में जो हमारे इमाम साहब हैं वो वक्त के शायर भी हैं और माशाअल्लाह किसी शायर से कम भी नहीं पढ़ रहे हैं। अल्लाह ने बेहतरीन आवाज़ अता फरमाई है, बेहतरीन अंदाज़ अता फरमाया है और आप लोग मोहब्बतों के नजराने पेश कर रहे थे। तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि घर में जो परचमे अब्बास सजा देते हैं, ज़रा ज़ोर से कहें सुभान अल्लाह। अब ये मेरी इस जलसे की आखिरी निज़ामत है, इसके बाद मैं माइक पर नहीं आऊँगा। पता नहीं ज़िंदगी में आपसे कब मुलाकात हो, तो इस मुलाकात को इतनी यादगार मुलाकात बनाएं जब तक हम जिए आपकी मोहब्बत को याद करें और जब तक आप जिए हमारी मोहब्बत को याद करें। सुने किसी ने कहा था पहले 2 घूंट मदीने की मिला लेते हैं, फिर यही बैठ के पीने का मज़ा लेते हैं। और इतनी दौलत है कहाँ तेरे ख़जाने में यजीद, इतनी दौलत है कहाँ तेरे ख़जाने में यजीद, जितनी हुसैन के दीवाने लुटा देते हैं। इतनी दौलत है कहाँ तेरे ख़जाने में यजीद, जितनी हुसैन के दीवाने लुटा देते हैं। अब आपको ऐसे ही सुनना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास इमाम साहब जैसी आवाज़ नहीं है, वरना मैं भी तरन्नुम में आपको सुना देता। तो जो भी है आपके सामने है। इतनी दौलत है कहाँ तेरे ख़जाने में यजीद, जितनी हुसैन के दीवाने लुटा देते हैं। तो लखनऊ का शायर कहता है घर में जो परचमे अब्बास सजा देते हैं, खुल्द से जाफरे तैयार दुआ देते हैं। और जितनी दौलत ये कमाते हैं ज़माने वाले, हम सुन्नी उतने पैसों की अगरबत्ती जला देते हैं। जितनी दौलत ये कमाते हैं ज़माने वाले, हम सुन्नी उतने पैसों की अगरबत्ती जला देते हैं। और जितने डॉलर में बिका करते हैं जाकिर नायक,
جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں ذاکر نائک، ہم سنی اتنے میلاد کے جھنڈوں میں لٹا دیتے ہیں۔ جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں ذاکر نائک، ہم سنی اتنے میلاد کے جھنڈوں میں لٹا دیتے ہیں، اور جتنے بیٹھے ہیں سب حسینی ہیں، وقت آتا ہے تو دین کے لیے اپنی گردن کو کٹا دیتے ہیں۔ کوئی ہے جو نعرہ لگا دے؟ اللہ سلامت رکھے، ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں، اگر جگہ ہو تو بیٹھ جائیں، تقریر سننے کا وقت۔ یہ حافظ جی کی طرف سے جی 5100 روپے امام صاحب کو اور 2100 روپے مؤذن صاحب کو دیا گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حافظ بیت اللہ صاحب کے بھائی صاحب نے ماشاءاللہ نذرانے بطور 5100 روپے مولانا انصار صاحب آپ کے امام صاحب قبلہ کو پیش کیے ہیں، اور 2100 روپے نذرانہ بطور آپ کے مؤذن صاحب کو پیش کیے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہ یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ اماموں سے محبت ہے تو ہے، مؤذن صاحب قبلہ سے بھی اپنا محبت ہے نہیں؟ ان کو دیکھ کر کے ایک شعر یاد آ گیا، میں سنا دوں آپ کو، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اچھا سارے لوگ بول رہے ہیں، ایک شخص کو میں دیکھ رہا ہوں شروع سے آخر ہوگی، وہ شخص بولنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اچھا وہ کون ہے آپ دیکھیے مت، وہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، ہے نہیں؟ ایک صاحب پارک میں بیٹھے ہوئے تھے، پارک میں، تو کسی نے پوچھا بھائی صاحب صبح سے شام ہوگی کہاں بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو یہاں پر، صبح سے شام ہوگی کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا پہلے مجھے وقت نے برباد کیا تھا، اب میں وقت کو برباد کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر ایک لمحہ بھی آپ ضائع نہ ہونے دے، بات صرف اتنی ہے، بلبل کو پھول شمع کو پروانا چاہیے۔ ماشاءاللہ یہاں ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے یامین صاحب اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے، حاجی شاکر صاحب، اچھا صدر صاحب ہیں ماشاءاللہ، اللہ عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، حاجی شاکر صاحب ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے چہروں سے میں ہاں اللہ شفائے کلی عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہر آنے والی مصیبت سے انہیں اور آپ سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ میں شعر پڑھ رہا تھا بھول گیا، آپ ذرا سبحان اللہ کہیں تو یاد آ جائے۔ بلبل کو پھول شمع کو پروانا چاہیے، بلبل کو پھول شمع کو پروانا چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، اور ذکر نبی سے روح کو گرمانا چاہیے، ذکر نبی سے روح کو گرمانا چاہیے، جب نام ان کا آئے تڑپ جانا چاہیے، جب نام ان کا آئے تڑپ جانا چاہیے۔ بہت بڑا شعر اس رات کا پڑھ رہا ہوں، جتنے بیٹھے ہیں سب ٹی ٹی ایس بیٹھے ہیں، کوئی پلپلا نہیں ہے، جتنے بیٹھے ہیں سارے ٹناٹن سنی بیٹھے ہیں، نہیں کچھ ایسے ہیں جو حضور کی شان میں توہین کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب ہماری سمجھ میں نہیں آتے رسول، میں کہتا ہوں تمہاری سمجھ میں نہ آنا بنتا بھی ہے، کیونکہ جو بے اصول ہیں ان کو اصول آتے نہیں، درے رسول پہ ہرگز فضول آتے نہیں، تمہیں پتہ نہیں ابلیسیت کی اولادو حرامیوں کی سمجھ میں رسول آتے نہیں۔ اب میں شعر پڑھ رہا ہوں، شعر جو کرنا ہے اسی شعر میں کر دینا ہے آپ کو، بہت بڑا شعر میں پڑھ رہا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ شعر پڑھنا میری ذمہ۔ اچھا شعر 10 بجے سننا یہ کمال کی بات نہیں ہے، 12 بجے کے وقت شعر پڑھنا یہ بھی جگر کا کام ہے، اور 12 بجے کے وقت شعر سننا یہ بھی جگر والوں کا کام ہے۔ اب میں پڑھ کے دکھا رہا ہوں، تم سن کے دکھانا۔ بلبل کو پھول شمع کو پروانا چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، ذکر نبی سے روح کو گرمانا چاہیے، جب نام ان کا آئے طرف جانا چاہیے، اور توہین کر رہا ہے جو میرے رسول کی، ارے اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے، توہین کر رہا ہے۔ اللہ اللہ کیا کہنا، بہت خوش۔ ماشاءاللہ شعر بہت ہیں، وقت کم ہے، بلا تاخیر خطیب اہل سنت فاضل علوم جدیدہ حضرت علامہ مولانا عبد القیوم صاحب قبلہ
संबल मुरादाबाद से तशरीफ़ लाने वाली ज़ात गिरामी आपसे मुलाकात करना चाहती है। इस्तकबाल कर लें मोहब्बत के साथ, दोनों हाथों को उठा के बोल देना नारे तकबीर। अभी सारे लोग हाथ नहीं उठा रहे, जब कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, सोच रहे हैं हम हाथ क्यों उठाएं, मौलाना क्या कर लेंगे। यकीन मानिए जो अकड़ जाता है वो उखड़ जाता है, जो लच जाता है वो बच जाता है। इसलिए दोनों हाथों को उठा के इस पैगाम के साथ, इस मैसेज के साथ नारा लगाइए कि अगर खिलाफें होने तो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है ज़ाती मकान थोड़ी है, किराएदार है ज़ाती मकान थोड़ी है। मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारे जैसे हथेली पे जान थोड़ी है, हमारे जैसे हथेली पे जान थोड़ी है। और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जब ये बात इंदौर से दिल्ली पहुंची तो दिल्ली के एक शायर मंसूर उस्मानी ने कलम उठाया और कलम उठा के बोले हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है, जहां पे हम हैं वहां आसमान थोड़ी है। नबी के जिक्र की दौलत खुदा ने बख्शी है, हमारे घर में कोई बेज़बान थोड़ी है। दयारे ख्वाजा है, कलियर है और बरेली है, बगैर इनके ये भारत महान थोड़ी है। दयारे ख्वाजा है, कलियर है और बरेली है, बगैर इनके ये भारत महान थोड़ी है। जब ये आवाज दिल्ली से मुरादाबाद पहुंची तो हाशिम कुद्दूसी ने कलम ही तोड़ दिया, कलम उठा के बोले कि रसूले पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है, रसूले पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। मियां नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है, नबी के नाम लेवा है, हम नबी पर जान दे देंगे। अरे नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। इस्तकबाल कर ले, नारा लगाए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा जामियातुल इस्लामिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, कमेटी के मुसलमानान, नारे तकबीर, इमाम साहिब क़िबला, मौलाना अंसार साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा अब्दुल क़य्यूम साहिब क़िबला, सदर साहिब क़िबला, सेक्रेटरी साहिब क़िबला, मिंबराने कमेटी, मुसलमानाने दिल्ली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसमें रख लीजिए इसको यहाँ मोबाइल बंद है अभी। मिंबरी रसूल पर बावकार उलमा, सामईन हज़रात, अज़ीज़ बच्चों, सभी को सलाम मोहब्बत कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।